الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے کبھی نہ کبھی ہر انسان کے ساتھ ایک معاملہ نہیں بلکہ کئی دفعہ یہ معاملہ پیش آتا ہے، کوئی ایسی پریشانی، کوئی الجھن، کوئی ایسا زندگی کا موڑ آ جاتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت نے چونکہ انسان کے تمام معاملات میں رہنمائی فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس وقت جب پریشان ہو، اسے سمجھ نہ آئے کہ میں کیا کروں کہ نہ کروں، وہ معاملہ بیٹی کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، کاروبار کا کرنا، کسی جگہ آنے جانا، کوئی کام کرنا، کوئی بھی کسی قسم کا ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب زندگی میں ایسا کو معاملہ پیش آ جائے، اس معاملے میں سادہ سی بات ہے کہ اس معاملے کے جو ماہر لوگ ہیں ان ماہر لوگوں کے ساتھ مشورہ کرو، لوگوں کے ساتھ مشورہ کرو، لوگوں سے ان کی رائے لو کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا یا میں نے یہ معاملہ کرنا ہے، میں کیسے کروں۔ اللہ سے امید رکھے کہ اہل ایمان، چونکہ اہل ایمان کی بنیادی جو خوبی ہے وہ یہ ہے الدین النصیحہ، اہل ایمان کی بنیادی بات یہ ہے کہ وہ ایمانداری کے ساتھ اپنی عقل کے مطابق صحیح مشورہ دیتے ہیں، جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال دے گا۔ انسان کو مشاورت سے کام کرنا چاہیے جب وہ پریشان ہو جائے۔ ہم نے دیکھا اس دنیا میں بڑے بڑے عقل مند لوگ کئی دفعہ اتنا برا فیصلہ لیتے ہیں کہ ایک ان پڑھ ڈنگر آدمی بھی ایسا فیصلہ نہیں لیتا جو عقل مند آدمی لیتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی سے پوچھوں، یعنی میں لوگوں سے پوچھوں، لوگ مجھے تو کہتے ہیں یہ دانا ہے، عقل مند، عقل کا پہاڑ ہے یہ، لہٰذا مجھے کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے۔ اتنا بیڑا غرق اپنا کرتا ہے، اپنی اولاد کا کرتا ہے، رشتہ داروں کا کرتا ہے کہ کوئی حساب نہیں ہوتا۔ شریعت اس لیے کہتی ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ بات سمجھ لیں، عقل کسی خاندان کی عقل نہیں، کوئی مالک نہیں کہ میں اس گھر کی لونڈی ہے جی، عقل ہمارے گھر کی ہے۔ عین ممکن ہے کہ ایک بڑا عقل مند آدمی بالکل ہی نکما فیصلہ کر دے۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں جتنے بھی یہ قبیلے، یہ برادریاں بنی ہوئی ہیں، ان میں کوئی بھی برادری کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں برادری جو ہے یہ بڑی لڑاکی ہے، یہ بدمعاش ہیں، یہ فلانے ہیں، یا یہ جو ہے نا یہ بڑے کنجوس ہیں، یا یہ عقل مند بڑے ہیں، یا یہ فلانے اس کی عقل نہیں۔ یہ کبھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی قبیلے برادری میں کوئی بھی عقل مند انسان بھی ہو سکتا ہے اور نالائق انسان بھی ہو سکتا ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ مشورہ کرنے کا پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ مشورہ دینے والا ایک ایسا، آپ اس سے بات کرتے ہیں، وہ ایک ایسا پہلو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ آپ کے سامنے آنکھیں کھل جاتی ہیں، او خو، وہ میری تو نظر ہی نہیں گئی اس بار یہ۔ اور کئی دفعہ مشورہ دینے والا ایک سادہ سا ایک عام آدمی ہوتا ہے، لیکن اس کا مشورہ کمال کا مشورہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی شریعت کہتی ہے کہ عجلت نہ کی جائے، آرام سے مشورہ کر کے معاملات طے کیے جائیں، اللہ ان میں برکت ڈال دے گا۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رتبے کے لحاظ سے ایک بندہ چھوٹا ہے، لیکن وہ ایسا مشورہ دے دیتا ہے جو قیامت تک کے لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معراج کرائی گئی، آپ 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک گئے، وہاں سے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، واپسی پہ آپ کو جو 3 تحفے دیے گئے، ان میں ایک تحفہ یہ تھا نبی علیہ السلام کے لیے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ سے آپ کی امت جو ہے یہ 50 نمازیں پڑھے گی۔ نبی علیہ السلام چپ کر کے 50 لے کے آ گئے۔ چھٹے آسمان پہ جس وقت نبی علیہ السلام پہنچے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کیا کیا تحفہ دیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جی اللہ نے تحفہ دیا ہے، یہ ان میں ایک نماز بھی ہے 50 وقت کی، کہ ہر روز 50 نمازیں پڑھنی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موازنہ کیا اگر جائے، ہم تو موازنہ نہیں کر سکتے نبیوں میں، لیکن یہ بات ساری کائنات جانتی ہے کہ جو مقام محمد الرسول اللہ کا ہے وہ انہی کا مقام ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آپ تو 50 لے آئے تھے نمازیں کہ میری امت جو ہے اس کو جا کے کہتا ہوں وہ پڑھے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ واپس جائیے، جبرائیل کو کہیں یہ آپ کو واپس لے جاتا ہے، جا کے اللہ سے کہیں کام کر دے کچھ۔ وہ 10 نمازیں کم ہو گئیں یا 5 کم ہو گئی، پھر آئے، پھر 10 کم، پھر 10 کم، پھر 10 کم، 40 نمازیں کم ہو گئی، پھر کہنے لگے جاؤ، پھر 5 کم ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کروڑوں رحمتیں کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، یا اے اللہ کے رسول، یہ 5 بھی بہت ہیں، مشکل ہیں، میں امت میں رہا ہوں، میں نے بڑا ٹائم گزارا ہے، آپ اللہ سے کہیں یہ 5ویں واپس کر لیں، معاف کر۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی ہے۔ نبی علیہ السلام کہنے لگے، اب مجھے حیا آتی ہے کہ اللہ نے ایک تحفہ دیا ہے، میں سارا ہی واپس کر دوں۔ 5 لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیں اگر محمد الرسول اللہ 50 ہی لے کے آتے
लग समझ जाती उम्मत को, मर्दों को, औरतों को, बच्चों को, ये मुलाजमों को, इनको पता चल जाता कि क्या होता है 50 नमाजें। अभी एक वुज़ू करके नमाज पढ़ते, सलाम फेरते, दूसरी का टाइम शुरू हो जाता। यानी 24 घंटों के अंदर 50 नमाजें, हर घंटे में 2 नमाजें। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन मानिए, अल्लाह उनके ऊपर अनगिनत रहमतें फरमाए। ये एक कमाल का मशवरा मूसा अलैहिस्सलाम को दिया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने उसे कबूल कर लिया। कई दफ़ा एक कम दर्जे का इंसान भी ऐसा मशवरा देता है जो फ़ायदा हो जाता है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो बात कही गई है ना, ये जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिका। ए मेरे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ने बड़ा नरम बनाया है, आपकी तबीयत ही नरम वाली है, कभी किसी से इंतकाम नहीं लेते, लोगों को माफ़ कर देते हैं, जुल्म करने वालों के लिए रहमत की दुआएं मांगते हैं। ये अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया है। ये सुने, ये अल्लाह ने आपको ऐसा बनाया है। यानी ये सारा कमाल जो है ये अल्लाह का कमाल है कि अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाया है नरम। ये हमने बनाया है। अल्लाह कहता है, ए मेरे नबी, फ़ाफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्री। आपके सहाबा से कोई गलती को ऐसी हो गई है ना, आप उनको माफ़ कर दें। ये कि सहाबा की सिफारिश नहीं, मैं इसको कहता, सहाबा के लिए अल्लाह की रहमत के अल्लाह नबी को कह रहा, मेरे नबी माफ़ कर दो इनको, मेरे नबी इनको माफ़ कर दो। वस्तग़फिर लहुम, माफ़ भी करो और अल्लाह से दुआ भी करो कि ए अल्लाह इनकी गलतियां जो हो गई हैं उन्हें ये माफ़ कर दे। आगे क्या बात, वशाविरहुम फ़िल अम्री, ए मेरे नबी अपने सहाबा से मशवरे का करके कोई भी जो काम आसमान से वही के मुताबिक उतरा है वो तो वही के मुताबिक चलना है। वही के अलावा जो दुनिया के मामला, जो सियासी मामला, जो मुआशी मामला, जो दीगर, ए मेरे नबी मेरे सहाबा से मशवरा ज़रूर किया करो मेरे नबी। ये ज़रा बात समझ लें, इस कायनात में सबसे सियाने लोग जिनको कहते हैं ना, उनका नाम लोगों ने रखा हुआ है अरस्तु और अफलातून। ये बड़े बड़े नाम जी, बड़े अक्लमंद लोग, रब की कसम, ये बड़े बड़े अफलातून और अरस्तु ये मेरे सोने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जुती के बराबर नहीं। लेकिन अल्लाह फिर भी क्या कहता है, मेरे नबी इतना आपको अक्लमंद सियाना समझदार बनाया, लेकिन वाशाविरहुम फ़िल अम्री, ए मेरे नबी फिर भी तुम बड़े अक्लमंद हो, सबसे अक्लमंद हो इंसानों में से, लेकिन अपने सहाबा से मशवरा के साथ काम किया कर। अल्लाह नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कहता है मशवरे के साथ चले, तो दूसरे क्या इंसान है जो अपने आप को समझते हैं जी मैं मशवरा, मेरी हैसियत, ये कौन है? अपनी आल औलाद का बेड़ा गर्क इंसान कर लेता है, कई दफ़ा किसी से मशवरा नहीं करता, कल्ले कल्ले फैसले कर लेता है और तबाह और बर्बाद हो जाता है, और कई नस्लों तक वो जो निशान गंदगी का होता है इंसान से उतरता नहीं। याद रखें, मशवरा के बगैर इंसान को कभी नहीं चलना चाहिए दुनिया के मामलात में। और फिर अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के बारे में कहा, वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता व अम्रुहुम शूरा बैनहुम। ए मेरे सोने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपकी उम्मत के जो लोग हैं ना, इनकी एक खूबी है, ये देखें, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत के जो लोग हैं इनकी एक खूबी है, वल्लज़ीना इस्तजाबू लिरब्बिहिम, जो रब की बातें मानते हैं ना, रब का कोई हुक्म आ गया मान लिया, जिस मामले में रब का हुक्म नहीं वो क्या करते हैं, व अम्रुहुम शूरा बैनहुम। आपके सहाबा और क़यामत तक के जो मुसलमान हैं ये अपने मामला जो होंगे ये मशवरा करके ही करेंगे, कल्लियाँ नहीं फैसला करेंगे। ये बात दुनियावी कामों में, दीन के कामों में जो अल्लाह ने कर दिया सो कर दिया, लेकिन दुनिया के मामलों में याद रखें मेरे नबी के सहाबा और बाद में आने वाली उम्मत की ये एक बात है, कोई बंदा अपने आप को डिक्टेटर ना समझे कि मैं जो कह दूँ, मेरे मुंह से निकलने वाला लफ्ज़ जो है कानून है, कोई कानून नहीं।
ہم نے بڑے بڑے قانون والوں کو دیکھا ہے ٹھڈے کھاتے ہوئے جو ہوتے ہیں اس طریقے سے غلط فیصلے کرتے ہیں، اور ایک چھوٹا بندہ فیصلے کی اچھی بات کوئی اسی رائے دے دیتا ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ساری زندگی پھر اللہ کا جب یہ حکم آ گیا نا کہ میرے نبی مشورے کے بغیر نہیں چلنا، جس معاملے میں وہی نہ اترتی یا اتری ہوتی نبی علیہ السلام مشورہ کرتے تھے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ مکہ کے جو مشرک ہیں ابو جہل پارٹی، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام پہ حملہ کرنا ہے مدینے میں جا کے، یہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، اور 1000 کا لشکر لے کے تلواروں، نیزوں، برچھیوں کے ساتھ، اور بڑا کچھ ان کے پاس زرہ اور سواریاں اور بڑا کچھ، یہ سارے آ رہے ہیں مدینہ شریف کی طرف۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ظاہر یہ بات سن کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اے عمر، اے عثمان، اے علی، صحابہ کو بلا کے کیا خیال ہے کس طریقے سے لڑائی لڑی جائے؟ ان سے بات انہوں نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم باہر نکل کے لڑتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بار بار دیکھتے تھے جو مدینہ کے انصار تھے نا، انصار مدینہ جو مدینہ کے، ان کو طرف بار بار دیکھتے تھے، تو انصار مدینہ نے کہا کہ یہ محمد الرسول اللہ ہماری طرف کیوں بار بار دیکھتے ہیں؟ ان کو پتہ چلا کہ ہم بولے نہیں نا، یہ جو مکہ سے آئے ہوئے ہیں نا سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی وغیرہ، یہ تو کہہ رہے ہیں نا ہم شاید بولے نہیں۔ کہنے لگے یہ بات ہے، اوہو یا رسول اللہ آپ کیا ہماری طرف دیکھتے ہیں، ہماری بات ہم سے کچھ کہنا مشورہ لینا چاہتے ہیں کیسے لڑیں نہ لڑیں کیا کریں؟ یا رسول اللہ آپ ہم کو حکم دیں، یا رسول اللہ حکم دیں، سمندر کے اندر اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیں گے، نہیں پوچھیں گے کہ کیوں کہا ہے۔ یا رسول اللہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو آپ سے ہم سے پہلے امتوں نے اپنے نبیوں کو کہا تھا نا، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ قَاتِلًا فَذَهَبَ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم چلے جاؤ تمہارا رب چلا جائے، فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا جا تو لڑ، تیرا رب لڑے، اسی اتنے بیٹھے ہیں، اسی نہیں جان۔ یا رسول اللہ ہم وہ لوگ نہیں، ہمیں کوئی حکم دے دیں یا رسول اللہ، ہم وہ جو حکم ہے نا یہ پوچھیں گے نہیں آپ نے کیوں کہا ہے، بے شک آپ سمندر میں گھوڑا دوڑانے کو کہہ دے ڈال دیں گے ہم۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ صحابہ کا مشورہ اور یہ مدینہ کے لوگوں کی یہ بات سنی، کائنات کے امام کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی کہ سارے متفق ہیں اس بات پہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کے نا مدینہ سے پھر نکلے، اور مکہ کی طرف جو رستہ تھا نا پرانی سڑک، آج کل وہ سڑک بہت کم چلتی ہے، اس سڑک پہ اگر آپ چلے جائیں تو آپ کو مکہ جاتے ہیں تو رستے میں بدر ہے، رستے میں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ بدر قریب ہے، کوئی 168 کلومیٹر دور ہے مدینہ سے بدر، یاد رکھیں۔ کائنات کا امام محمد الرسول اللہ چند صحابہ کو لے کے جتنے بھی تھے نا 313 یا 15، نبی علیہ السلام چل پڑے۔ پھر بدر کے میدان میں پتہ چلا کہ انہوں نے آ کے ٹھہرنا ہے، نبی علیہ السلام بھی ان سے پہلے محمد الرسول اللہ پہنچ گئے۔ اب نبی علیہ السلام پہنچے تو عرب کا جو علاقہ ہے اس میں بڑی گرمی ہے، بڑی گرمی، اور کوئی ایسی کوئی دھوپ سے بتانے والی کوئی چیز بھی نہیں۔ وہاں دیکھا کہ ایک کنواں بنا ہوا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کنویں کے قریب آپ ٹھہر گئے، آپ نے فرمایا اترو سارے یہاں ٹھہرو، لینے لگا لو تم مسلمان جو ہیں۔ مدینہ کا ایک صحابی تھا حضرت حباب بن منذر، کہنے لگا یا رسول اللہ ایک میری بات ہے، یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس کنویں کے قریب ٹھہرنا؟ کہنے لگے نہیں، میں نے اپنے خیال سے نا کہ چلو یہ پانی یا پینے کے لیے کوئی زخمی ہو جاتا ہے، انسان کو پیاس لگ جاتی ہے، کنواں قریب پانی نکال لیا کریں گے۔ حضرت حباب جو تھے نا یہ پرانے جنگجو تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایسے سارا دیکھ کے نا، کہنے لگے یا رسول اللہ اگر اللہ کا یہ حکم نہیں نا تو پھر میری رائے یہ ہے کہ یہاں نہیں ٹھہرنا۔
یہاں پانی کے قریب جو ہے نا ہم اگر ٹھہریں گے تو وہ آئیں گے تو سامنے ہمارے سورج پڑتا ہے، ہم لڑیں گے، ہماری آنکھوں میں سورج پڑے گا، ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا لڑنا کیسے ہے۔ یا رسول اللہ اس طرف ٹھہرتے ہیں جا کے۔ اب نبی علیہ السلام نے ساری زندگی تو کوئی لڑائی نہیں لڑی تھی، ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ نہیں لڑی تھی۔ نبی علیہ السلام کو بات سمجھ آ گئی، ایک صحابی کا مشورہ تھا، نبی علیہ السلام نے اس مشورے کو مان کے فرمایا اٹھ جاؤ، جو حباب کہتا ہے نا ادھر ہی جا کے بیٹھتے ہیں۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے ایک صحابی کا مشورہ مان لیا کہ اللہ کی طرف سے حکم تھا، مشورہ مانو۔ اللہ کا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں مشورہ ماننے کا اتنا فائدہ ہوا کہ جس وقت لڑائی ہوئی نا وہ دوسری طرف سامنے تھے، ادھر سورج ان کی آنکھوں میں پڑتا تھا، ادھر اللہ کے فضل سے اللہ کی مدد اتر آئی۔ اللہ کی مدد سے مسلمان جو تھے نا یہ اللہ کے فضل سے اللہ نے ان کو فتح عطا کر دی، اور بڑے بڑے ان کے 70 سردار جو تھے ابو جہل جیسے یہ بھی مارے گئے، اور 70 ان کے جو تھے نا وہ لوگ جو بڑے اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے تھے یہ گرفتار ہو گئے تھے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ باقی نس پج گئے۔ نبی علیہ السلام نے 70 بندوں کو پکڑ کے آپ مدینہ لے آئے۔ جس وقت نبی علیہ السلام مدینہ لے آئے تو آپ نے آ کے صحابہ سے پھر اللہ کا وہ جو حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے نبی میرے صحابہ سے مشورہ کرو، یعنی اللہ بار بار کہتا ہے مشورہ کرو۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان 70 کا کیا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ سیدھی گل ہے، 70 بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے ہیں، فرعون بڑے بڑے، یہ 70 یہ بھی ان کے بڑے بڑے ہیں، چپ کر کے سیدھی سی بات ہے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں نا، جو جس کا رشتہ دار ہے نا وہ اس کے حوالے کیا جائے، اور یہ حضرت علی کا چھوٹا بھائی بڑا بھائی عقیل یہ بھی ادھر سے لڑنے آیا ہے، یہ عقیل علی کے سپرد کیا جائے، اور ہر ایک کو کہا جائے کہ اپنے اپنے رشتہ دار کی گردن کاٹے۔ 70 تو مارے گئے ہیں، یہ 70 باقی کا بھی ان کو ختم کر دینا چاہیے، یہ بڑے بڑے جو ختم کر دینا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے دوسرے صحابہ سے پوچھا تو اکثریت کی رائے یہ تھی کہ اسلام کمزور ہے، ہمارے پاس نہ کوئی اسلحہ ہے نہ جنگ کے لیے کوئی چیز ہے، ویسے بھی مالی حالت بڑے کمزور ہے، ان کو واپس کر کے نا ان کو کہہ دیتے ہیں قیدیوں کے بدلے میں ہمیں فدیہ دے دو، اتنے پیسے وہ دے دیں، چلو وہ لے کے ہم اسلحہ لے آئیں گے کہ اس آئندہ جنگ کے لیے اگر کوئی مسئلہ بن جائے تو اس کے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کو یہ رائے پسند آ گئی۔ آپ کائنات کا امام ویسے بھی نرم دل تھا تو آپ نے کہا یہ بات ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پیسے لے کے نا فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا تو قرآن مجید کی طرف سے آیت اتر آئی لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اللہ نے کہا کہ یہ دیکھیں میرے نبی، اگر اللہ کا قانون وہ چلتا نا جو پرانے آدم علیہ السلام سے چل رہا تھا تو قانون یہی تھا کہ ان کی گردنیں اتارنی چاہیے تھی، کٹنا چاہیے تھا، ان کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ یہ مشورہ کی برکت ایسی ہے، جاؤ میرے نبی آپ نے جو کام کیا ہے نا یہ ٹھیک کیا ہے، پرانا اگر قانون ہوتا تو وہ وہی بات تھی جو حضرت عمر نے کہی تھی، آپ نے جو کر دیا ٹھیک ہے میرے نبی، آپ نے مشورے سے کام کیا تو اللہ کو قبول ہے۔ یہ بات حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت نبی علیہ السلام یہ بدر کی جنگ میں اللہ نے فتح دے دی، وہ قیدی واپس چلے گئے، مسلمانوں کو پیسے ملے، انہوں نے پیسے سے جنگی سامان تلوار تیر یہ خرید لیا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اگلے سال وہ پھر آ رہے ہیں، وہ باقی جو لوگ ہیں نا کٹھے ہو کے آ رہے ہیں کہ او خو ہم سے تو غلطی ہوگی مسلمانوں کے بارے میں۔ وہ مکہ سے نا یہ ابو جہل تو مر گیا تھا نا، قتل ہو گیا تھا، باقی کے جو لوگ تھے بڑے اکٹھے ہو کے پھر آ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم مدینہ کے بالکل قریب احد ہے، سامنے نظر آتا ہے، باہر جائیں نا مسجد نبی کے باہر نکلے تو سامنے نظر آتا ہے وہ احد ہے، تو ہم نا یہ کریں گے کہ اب احد کے پاس جا کے مسلمانوں سے لڑیں گے، تاکہ ان کا خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کو نہ قتل کر کے نہ شہید کر کے باقی ہم نہ مدینے پہ اوپر حملہ قبضہ کر لیں گے، بالکل قریب دونوں کام اکٹھے ہی کر لیں گے، ان کا خیال تھا۔ نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو بلایا،
فرمایا وہ آ رہے ہیں تو کیا کریں اب؟ کئی صحابہ نے کہا اللہ کے رسول پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ یہ صحابہ کا بڑے صحابہ کا مشورہ تھا کہ ہم نا اپنے اپنے کوٹھے کے اوپر تلوار لے کے نا اور تیر لے کے اور برچھیاں لے کے جو نا اب تو ہمارے پاس سامان بھی ہے، اے اللہ کے رسول ہم کوٹھے کے اوپر رہتے، وہ قریب آئیں گے ہم ان کو ماریں گے۔ لیکن کئی صحابہ جو تھے نا، بلکہ اکثریت نے کہی یا رسول اللہ نہیں ڈرنے والی کیا بات ہے، ہم کوٹھے کے اوپر کیوں بیٹھیں گے، ہم باہر نکل کے جا کے ان سے لڑتے ہیں، میدان احد میں جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے چلو۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کہا اور سارے صحابہ سامان جنگ لے کے احد کی طرف گئے۔ جب احد کی طرف گئے نا تو وہاں کسی نے مسلمانوں کو بتایا کہ وہ جو مکہ سے آ رہے ہیں وہ بڑا اسلحہ جدید قسم کا لے کے آ رہے ہیں اور وہ تو اتنے زیادہ لوگ ہیں۔ تو پھر وہی لوگ جو کہتے تھے نا باہر جا کے لڑیں، یہ کہنے لگے یا رسول اللہ چلو پھر واپس آ جاؤ، ہم نا واپس ہی۔ آپ نے فرمایا قرآن مجید فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ کہتا ہے میرے نبی جب ایک چیز فیصلے کا کر لیا جائے نا تو میرے نبی واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ جائیں، اللہ تعالیٰ جو پسند کرتا ہے ان کو جو اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، جب فیصلہ کر لیا مسلمان پھر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ احد کے میدان پہ اپنی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو اس میں وہ پھر کافی نقصان پہنچا، ورنہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق مشورہ کر کے صحابہ کے ساتھ وہاں گئے تھے۔ اب یقین مانیے کہ ہمارے ہاں لوگ بڑے بڑے عقل مند سیانے سمجھدار لوگ کسی کو سمجھتے نہیں کہ مشورہ کرنا ہے، اور اللہ کا نبی بات بات پہ مشورہ کرتا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ احد کی لڑائی ختم ہوگی 2 سال کے بعد سن 5 ہجری میں، نبی علیہ السلام کو 5واں سال ہوا تھا مدینہ میں آئے ہوئے۔ مکہ کے مشرکوں نے فیصلہ کیا کہ یار سارا عرب کے جتنے لوگ ہیں نا سارے اکٹھے ہو کے ہم آ کے نا فیصلہ کرو اور کٹھے ہی حملہ کرو، کٹھے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرو۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا، بڑے 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 قبیلے جو تھے نا یہ کٹھے ہو کے نا یہ مسلمانوں پہ حملے کے لیے آئے۔ مدینے میں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت بڑا لشکر ہے، ہم کوئی طریقہ کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک لشکر میں سے ایک قبیلہ بڑا جو تگڑا قبیلہ تھا نا، جس کے نوجوان بڑے تھے، اسلحے والے تھے، انہوں نے ان کے ساتھ جا کے کانسان میں رات کے اندھیرے میں بات کی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ یہ مسلمان واپس آئے، آ کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے وہ فلانا قبیلہ جو لڑنے آیا نا بہت بڑا، ہم نے ان سے بات کر لی ہے، وہ کہتے ہیں جی اسی ہنہیں ان کا لشکر چھڈ کے واپس ٹر جانے ہیں، تو جو وہ ٹر گئے تو سارے ٹر جانا جی۔ لیکن پتہ ہے کیا، وہ یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ فیصلہ کرو کہ مدینے میں 1 سال میں جتنی بھی کھجور جتنے بھی باغوں میں لگی ساری ادھی ہمیں دینی ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ صحابہ کی جانیں بچ جائیں گی، آپ صحابہ جو تھے نا یہ تیار ہو گئے کہ جی ہم آدھی کھجوریں جو نا دے کے نا یہ لڑائی تو ختم ہوئے نا۔ نبی علیہ السلام نے ایسے مدینہ کے جو صحابہ تھے نا حضرت سعد سے، انہوں نے کہا سعد پھر یہ ٹھیک ہے، ساری کھجور ادھی ان کو دیتے تھے نا تو باقی چپ کر کے وہ چلے جائیں گے تو کوئی گل نہیں، گزارا کر لیں گے۔ سعد کہنے لگے یا رسول اللہ کیا مطلب، ہم مدینہ کی ادھی کھجور ان کو دیں جان بچانے کے لیے؟ یا رسول اللہ کبھی زمانہ کفر میں ہم نے ان کو کبھی ایک کھجور نہیں دی، اس قبیلے کو ہم لڑتے رہے ہیں، اب تو اللہ نے ایمان بھی دے دیا ہے، یا رسول اللہ اب ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نہیں اس بات کو پسند کرتے، ہم لڑیں گے ان کے ساتھ۔ یہ مشورہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آندھی بھیج کے ان کے لشکروں کو اڑا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے جو لشکر آئے تھے نا، آسمان سے آندھی آئی، اس آندھی میں ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی، رات کے وقت ہی سارے واپس بھج گئے۔
اللہ نے مشورے کے اندر یہ برکت ڈال دی کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کو فتح ہو گئی۔ حدیث کے اندر ایک اور واقعہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مشورہ کرتے تھے۔ یہ بات دھیان سے جمعہ سمجھ لینا، نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ جس وقت کسی جگہ جاتے ہیں نا مدینہ سے باہر، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے، 10 دن کے لیے، جتنے بھی دنوں کے لیے، تو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں کو بلاتے، ان کا نام لکھتے، لکھوا کے نام پھر قرآن نکالتے، جس کے نام کا بیوی کا آتا نا وہ بیوی نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام جو تھے نا، یہ جس وقت یہ نبوت کا 6واں سال تھا، نبی علیہ السلام کو خواب نظر آیا کہ میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اور اللہ کے گھر کے نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ ہیں، یہ طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، کوئی ٹنڈ کرا رہا ہے، کوئی وال کام کرا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو چلیں، اور صحابہ چلے، تقریباً 1400 صحابہ جو تھے یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ، یہ مکہ سے چل کے، یہ چلتے مدینہ سے چلتے چلتے یہ مکہ کے قریب حدیبیہ تک پہنچے ہیں۔ آگے سے مکہ کے مشرکین کو پتہ چلا 1400 بندے آ رہے ہیں، انہوں نے ٹھہرا دیا نبی علیہ السلام کو وہیں۔ وہ جب رک گئے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کے ہونے لگے مذاکرات کہ آپ واپس چلے جائیں، اگلے سال آ جانا۔ اب صحابہ چاہتے تھے کہ نہیں، اب ہم آئے ہوئے، اب ہم جا کے رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ بات بہتر، کوئی بات نہیں، ہم اگلے سال آ جائیں گے۔ لڑائی کی کوئی، کائنات کے امام لڑائی کو نہیں پسند کرتے تھے کہ بے مقصد مسلمان مارے جائیں یا مسلمان ایویں ہی مارے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے ان کے ساتھ صلح کر لی، اور صلح میں یہ بات تھی کہ آپ اگلے سال واپس آ کے نا عمرہ کر لیں، اور اللہ کا کرنا نبی علیہ السلام نے واپس اگلے سال آ کے عمرہ کیا بھی۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے جس وقت وہ جو صحابہ تھے نا ان کو کہا نا کہ صلح ہو گئی ہے، تو صحابہ بڑے بد دل ہوئے، یا رسول اللہ احرام باندھے ہوئے ہیں، جانور قربانی کے ساتھ لیے ہوئے ہیں، اور یہ بات سن لیں، عمرے کے اندر قربانی باقاعدہ طور پہ یہ چونکہ قربانی فرض نہیں، لیکن عمرے کے اندر اگر کوئی قربانی کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے۔ آج کل ویسے ہم لوگ جاتے ہیں نا تو بغیر قربانی کے آ جاتے ہیں کر کے، کیونکہ یہ جائز ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے افضل طریقہ کیا کہ آپ قربانیاں لے کے نبی علیہ السلام گئے تھے۔ اب صلح ہوئی، واپس آنے لگے تو صحابہ دل بد دل، سر نیچے، یا رسول اللہ کی کرے، واپس ٹر جائیے، واپس ٹر جائیے۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ کیا کریں، سمجھ نہیں آتی تھی۔ نبی علیہ السلام اپنے حجرے کے اندر، وہ جو خیمہ تھا نا، خیمے میں نبی علیہ السلام کی بیوی ام سلمہ بیٹھی ہوئی تھی، ان کا قرآن نکلا تھا، یہ سفر میں ساتھ آئی تھی۔ اب نبی علیہ السلام اب بڑے پریشان، ام سلمہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول آپ پریشان کیوں ہیں؟ پھر میں کی کراں، سارے صحابہ نے جو ہے نا یہ ہے کہ وہ بیچارے پریشان ہیں کہ احرام باندھا ہوا ہے، یہ مکہ بالکل قریب ہے، اب واپس چلے جائیں احرام کھول کے۔ نبی علیہ السلام کو حضرت ام سلمہ ہماری ماں نے کہ یا رسول اللہ میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ پریشانی دیکھے ختم ہوتی کہ نہیں۔ یہ بات سمجھ لیں، ہمارے ہاں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عورت کی گت میں عقل ہوتی ہے، آپ عورت سے مشورہ کرو، جو مشورہ دیتی ہے نا اس کے برخلاف کر لو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ عورت کا مشورہ مانو گے تو عورت تو پاگل ہوتی ہے، یہ پاگلوں نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اور ہمارے شریعت میں کیا ہے، ایک اچھی رائے مرد بھی دے سکتا ہے، عورت بھی دے سکتی ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ یہ حضرت ام سلمہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ اس طرح کریں کہ آپ نہ خیمے سے باہر جائیں، صلح چونکہ ہو چکی ہے نا، آپ جا کے اپنی ٹینڈ کروائیں، ٹینڈ کروانے کے بعد جو قربانی کا جانور ہے نا وہ قربانی کا جانور بھی ذبح کر دیں۔ آپ دیکھیں پھر کیا ہوگا کہ یا رسول اللہ آپ کر کے دیکھیں سارے راضی ہوتے ہیں کہ نہیں۔ اور جس وقت نبی علیہ السلام باہر آئے، چونکہ عمرے کے بعد پہلے ٹینڈ ہوتی ہے، عمرے کے بعد ٹینڈ ہوتی ہے آخر پہ، تو نبی علیہ السلام نے اپنی ٹینڈ کرائی، سیر منڈوایا،
सिर मुंडवाने के बाद आपने अपना जानवर भी कुर्बान जिस वक्त कर दिया, सारे कहने लगे ओ चल यार जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने टेंड करवा ली, कुर्बानी कर दी है, चलो सारे कुर्बानियाँ करो जो जिसके पास, और टिंडा कराओ, और चुप करके वापस आ गए। इसका मतलब है कि एक औरत भी अच्छा मशवरा दे सकती है। कभी नहीं कहना चाहिए वो तुझ तो पागला हो। अब किसको मशवरा? नबियों के सरदार को मशवरा एक औरत दे रही है, और नबियों के सरदार ने उस मशवरा को माना है। फिर मशवरे में एक और बात ये होती है कि ख़ास करके शादी के मामलात में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी सारी बेटियों से, नबी अलैहिस्सलाम जो थे ना, ये मशवरा करते थे, बेटा फ़ातिमा मैं तेरी शादी अली के साथ करने लगा हूँ, ए फलान ज़ैनब मैं तेरी शादी करने लगा हूँ, उम्मे सलमा मैं तेरी फलाने के साथ। नबी अलैहिस्सलाम घर में बैठ के बेटियों के साथ मशवरा किया करते थे शादी के मामला। अब बेटियों के साथ करने के बाद बेटों के साथ भी मामला, अगर कोई बेटे हों, कायनात का इमाम का बेटा ही कौन नहीं था जवान कि जिससे साथ मशवरा करते, तो ये हमारे लिए ये है कि अपने बेटे को बैठाओ, पुत्र हम तुम्हारी शादी करने लगे हैं, कर दें, कोई मसला है तो बता दो, कोई नहीं अब्बा जी जिसे तुसी कर दो ठीक है। हाँ, ये बच्चों से लाजमी पूछना चाहिए, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका है। एक बात। दूसरी बात ये है कि बेटियों या बेटों की शादी के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये सुनन इब्ने माजा में ये हदीस है, आपने फरमाया जब तुमसे कोई मशवरा मांगे अहले ईमान, ईमानदारी के साथ उसे मशवरा दिया करो। कई दफ़ा हमने देखा है कि एक बंदा है ना अपने बेटी की शादी करने लगा, मशवरा ही नहीं किया, चुप जी, बड़े अमीर ने जी, फैक्ट्रियां दे मालक ने जी, वो कारां दे मालक ने जी, कोठियां दे मालक ने जी, वो जी करोड़ां अरबां दे मालक ने फलां, बस जी चुप करके रिश्ता किसी को दसना नहीं, वो ना कर ले। और फिर होता क्या है? होता ये है कि बाद में पता चलता है वो तो जालिम फिरौन है, उनकी तो आदत है लोगों की बेटियों के साथ शादियां करके 2-3 महीने के बाद बेटी को फारग कर देते हैं, फिर नवा ब्याह, फिर नवा ब्याह, फिर जलील और रसवा कर देते हैं। ऐसा भी होता है दुनिया में, याद रखें। ये क्या होता है? कल्ला ही जी, मैं कल्ला ही फैसला, बस जी वो मैनू चंगे ही बड़े लगे। और लोगों से पूछो, ऐन मुमकिन है पता चले कि ये तो फिरौन है जिनके साथ तुम शादी कर लगे हो, जब फिरौन से बदतर है। हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने की औरतें भी आया करती थी, या रसूल अल्लाह के मैंने शादी करनी है, बताएं किसके साथ करूं। हदीस में एक वाक़या आता है कि फ़ातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, आके कहने लगी या रसूल अल्लाह मुझे 2 रिश्ते आए हैं या रसूल अल्लाह, एक ये बंदा है, एक ये बंदा है, तो मैं किसके साथ करूं? ये देखें कायनात के इमाम से भी से भी मशवरा किया जा रहा है। लोगों मेरी बात याद रखो, मरने तक बेटियों की शादी हो या बेटों की, लोगों से पूछो ये लोग कैसे हैं, पता ना चले कि बाद में रोए ना, पछताए ना, बेटी को बज ना लग जाए कोई। ऐसे दुनिया में जालिम और जलील मैंने कई दफ़ा ज़िंदगी में लोगों से मिला हूँ, बाद में पता चला कि ये तो जलील, ये तो हैं ही बुरे बदकार ज़ेन के आदमी हैं। 2-4 दिन कुड़ी नूं रख देने तलाक, 2-4 अमीर बड़े ने लोग अमीर वे के रिश्ता दे देंगे ने। हमारे साथ ही ऐसा हुआ, मेरे एक दोस्त कॉलोनी में ऐसा हुआ कि मेरे दोस्त थे बड़े अच्छे, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, बड़ा नेक आदमी, उसने चुप करके ना रिश्ता कर रहा है। मैं क्या कितने ओ छो हाफज जी बड़े पूछो, मैं क्या मैनू दसते छो। लोगों अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह सब की बेटियों की बच्चों की इज़्ज़त रखे। बेटी की शादी की है तो 7वें दिन बच्ची को तलाक दे के उन्होंने बच्ची में रख के बच्ची को बज लगा के घर में भेज दिया। उन्हें कहा अमीर आदमी ने ऐसा नहीं कर देने। 7वें दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आके कहने लगी औरत फ़ातिमा बिनते कैस, या रसूल अल्लाह ए ना 2 रिश्ते आए हैं तो मैं किन के साथ करूं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये जो है ना बंदा, ये तो कंजूस बड़ा है, इसकी तो आदत है, कई लोग ही होंगे ना करोड़ों के मालक होंगे, घर बीवी नूं सुका के मारना, भुखे ही मारना, सुकी रोटी दे के मारना। ये बंदों कईयों की आदत होती है। अल्लाह ने माल दिया खाओ,
خود کھاؤ، بچیوں کو دو، بچیوں کو دو، اللہ کے راستے میں دو، صدقہ کرو، خیرات کرو اور جنت کماؤ۔ آپ نے فرمایا وہ تو بڑا بخیل ہے، اس کو چھوڑ دو تم۔ پھر ایک اور رشتہ آیا ہے، آپ نے فرمایا وہ نہ اس سے نہیں کرنا، وہ دی تھی عادت بڑی ہے، منٹ نہیں لگتا تو وہ تو چھوٹا پھاڑ لینا، کٹن ڈے پیندا ہے۔ یہ محمد الرسول اللہ کے دور کے لوگوں کی بات سنو، آپ نے فرمایا پتہ نہیں لگتا وہ مار کٹن ڈے پیندا، سوٹا وہ ہاتھ چ رکھیا ہوندا انہیں۔ ہمارے جی بڑا ودیا رشتہ ہے جی، امیراں دا رشتہ ہے، کڑی دی لتاں باواں توڑا کے تے گھر لے آندے۔ آپ نے فرمایا نہیں کرنا، کہنے لگی یا رسول اللہ پھر؟ آپ نے فرمایا وہ اسامہ کے ساتھ کر لو، اسامہ بن زید کے پاس، اسامہ بن زید کے ساتھ کر لو تم۔ کہنے لگی اسامہ بن زید کے ساتھ یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہہ رہا ہوں، تم کر لو تو کر۔ کہتی ہیں میں نے ان کے ساتھ، حالانکہ وہ غریب آدمی تھا، رشتہ کیا، سارا مدینہ میرے اوپر رشک کرتا تھا کہ یہ میاں بیوی بڑے خوش ہیں دونوں۔ یہ مشورے کے اندر برکت ہوتی ہے۔ اور پھر قرآن مجید نے ایک اور بھی بات کہی کہ اللہ نے اولاد دی ہے تو عورت کا کام یہ ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد دی ہے کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، یہ اچھی بات ہے، 2 سال کے بعد نہیں، اس کے بعد ایک گھٹ نہیں پلانا، 2 سال تک پلائیں۔ اور ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے سارا خرچہ جو ہے نا یہ خامند کے ذمہ ہے۔ خامند اگر مر جائے تو خامند کے جو اوپر ہے نا ان کے رشتہ دار، ان کا پرا، تایا، چاچا، ماما، پیو، یہ خرچہ دیں عورت کو سارا، کھانے پینے اور کپڑے وغیرہ کا۔ یہ اور آگے یہ بات کہی فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا۔ لیکن اگر دونوں میاں بیوی یہ فیصلہ کر لینا کہ چلو دودھ چھڑا دینے ہاں، دونوں اگر فیصلہ کریں تو دودھ چھڑا سکتی ہے۔ عورت کلی نہیں دودھ چھڑا سکتی، اور کسی قسم کا خامند کو نقصان نہ دے، وہ کہے اچھا جے تیرا ہی بچہ نا پھاڑ میرے لو مرے نہ۔ دونوں کی مشورے کے ساتھ وہ اگر دودھ چھڑانا چاہے وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چھڑا دیں، دوسرا ہم دودھ لگا دیتے ہیں، گائے لگ جب بچہ پی لیتا ہے کوئی بات نہیں، لیکن کلی عورت جو ہے دودھ نہیں چھڑا سکتی کہ میں دودھ پیا تو میں بڈھی بڈھی لگاں گی۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑی ضلالت ہے، اور یہ عورتوں کو جو دودھ نہ پلانے والی ہیں قیامت کے دن ان کو جہنم کے اندر اس کی سزا ملنی ہے، جو عورت بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ اپنی جوانی قائم رکھ دیجیے، میں بڈھی بڈھی لگاں گی۔ اللہ کہتا ہے اگر مشورے سے دونوں کہتے ہیں نا کہ چلو دودھ چھڑا کے دوجا لا لینے اگر، تو کوئی بات نہیں، مشورے میں برکت ہے، لڑائی جھگڑا آپس میں نہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر لوگوں نے جب الزام لایا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو پوچھا ادھر آؤ نا، کیا خیال ہے کی کریں؟ وہ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کیا اس کے بارے میں کہیں، کیسے ہو سکتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر انہوں نے الزام۔ حضرت عمر فاروق سے جب بات کی انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے عائشہ صدیقہ سے جو نکاح کیا اللہ کے مشورے سے کیا ہے؟ ہاں۔ انہوں نے کہا جب اللہ کے مشورے سے کیا ہے تو یاد رکھیں اللہ آپ کو بری عورت نہیں دے سکتا۔ اللہ کا مشورہ جو ہے، اور وہ نبی کو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ مشورہ نہیں ایسا دے گا، بلکہ یہ قرآن نے یہ بات لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یا رسول اللہ یہ جنہوں نے بات کی ہے نا یہ مشورہ ہو رہا ہے، یہ جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بات کی ہے اللہ کی قسم یہ بہتان لگا رہے ہیں۔ اللہ نے حضرت عمر فاروق کے یہ مشورہ جو تھا یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے یہ آیت ہی اتار دی، اللہ نے سورۃ النور کے اندر، کہ عائشہ صدیقہ کے اوپر جنہوں نے بات کی ہے وہ ایسے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق ایک دن گلی سے گزر رہے تھے رات کے وقت، تو آپ نے دیکھا کہ اس گھر سے کوئی عورت شعر پڑھ رہی تھی کہ میرے محبوب تم کدھر ہو، کہاں چلے گئے ہو تم۔ وہ عورت اس قسم کی باتیں کر رہی تھی، تو حضرت عمر فاروق گلی میں سننے لگے، اپنے میں اس گھر کے اندر سے عورت کہہ رہی ہے میرے محبوب تم کدھر چلے گئے ہو، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ آپ نے صبح کو آپ نے فرمایا وہ کس کا گھر ہے، آواز آ رہی تھی بچی کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ فلاں ہے۔ فرمایا وہ پتہ کرو بچی نے کیوں یہ شعر پڑھے ہیں۔
اور کہنے لگے پتہ کیا ہے اے عمر فاروق، آپ نے جہاد کے اوپر لشکر بھیجا ہوا ہے تو اتنی دیر ہو گئی وہ گیا ہوئے ہیں، پیچھے عورت کا بھی آخر دل ہے. کہنے لگے اوئے ہوئے. اسی وقت نا اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس آئے. کہنے لگے حفصہ میں آپ سے ایک مشورہ لینے لگا ہوں جو کوئی باپ اپنی بیٹی سے نہیں پوچھتا. آپ نے دھیان ادھر کر لیا، اپنے پتر وہ پیچھے تھی. ایک عورت اپنے مردے کے بغیر کتنی دیر اس کے تعلق اس کا ذہن ٹھیک رہ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جی زیادہ تو زیادہ نا 1 مہینہ کٹ لے گی، 2 مہینہ کٹ لے گی، 3 مہینہ کٹ، 4 مہینے تو بعد اور پھر دل چ نہ خیالات ہونے چاہیے کہ میرا بھی خامد ہوئے، میری بھی اولاد ہوئے کوئی. آپ نے میں اچھا یہ مشورہ سن کے قانون بنا دیا، جتنے مجاہدین باہر گئے ہوئے ہیں 4 مہینے کے بعد ہر مجاہد اپنے گھر آئے گا اپنی بیوی کے پاس. یہ کیا عقل مند لوگ تھے. اور شریعت نے پھر یہ مشورے کے بارے میں ایک اور بات کہی ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ مدینہ میں آئے تو نماز پڑھنے کے لیے کہنے لگے کٹھے نمازیں پڑھے باجماعت. اب آسمان سے حکم نہیں اترا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا. کوئی کہنے لگا یا رسول اللہ ہم ناقوس بجاتے ہیں، کوئی کہنے لگا ہم آگ جلاتے ہیں، کوئی کہنے لگا یا رسول اللہ ہم یہ کرتے ہیں گھنٹیاں بجاتے ہیں، لوگ گھنٹیاں سن کے آ جائیں گے نماز پڑھیں گے. ایک صحابی آ گیا کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ صحابہ سے مشورہ ہو رہا ہے. صحابی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب کو دیکھا ہے کہ رات کو خواب کے ایک بندہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پڑھا کرو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان پوری جو تھی اس نے کہا رات کو ایک بندہ مجھے یہ سکھا رہا تھا اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا تیری اذان جو تو نے کہا ہے نا، یہ ابھی اس نے بات کہی تھی ادھر سے حضرت عمر آ گئے یا رسول اللہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ پڑھا کرو. آپ نے فرمایا یہ تمہاری خواب یہ اللہ کی طرف سے ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. دنیا میں یاد رکھے کوئی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو نہ سمجھے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں. کوئی معاملہ دنیا کا اگر آ جائے اپنے رشتہ داروں سے اپنے عزیزوں سے، خیر آخری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا المستشار مؤتمن، جو جس سے مشورہ پوچھا جائے فرمایا وہ یاد رکھنا یہ امانت ہے. یہ نہ کرے اس نے کلیاں گل کی تو سارے شہر چ پنڈ دے اوے این جی ارنا انج ہویا جے ہن مردا پیا ہن پانی نہیں سو نہ. المستشار مؤتمن جس سے مشورہ کیا گیا ہے نا، فرمایا یاد رکھے اس کے بات کو، جو دل کی بات ہے دل کے اندر ہی رکھے، اس کو پنڈے نہ کہ اس نے مینوں راتی آ کے میرے کو مسئلہ پوچھ لے اینج مردا ہی پیا آج کل. اپنے میں یاد رکھیں. اور امانت میں اگر خیانت کرے گا تو قیامت کے دن منافقوں میں اٹھے گا یاد. مسلمان ایمانداری کے ساتھ مشورہ دے. اللہ تعالی ہمیں بھی زندگی کے معاملات ایمانداری کے ساتھ کرنے کی، حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس میں برکت ڈال دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.